باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سیلیبس میں شامل نعت، آج نعت کے اشعار کی تشریح پڑھتے ہیں۔ نعت کے شاعر حفیظ تائب صاحب ہیں۔ حفیظ تائب صاحب کی لکھی ہوئی نعت ہے، اور آپ جانتے ہیں نعت ایسی صنف کو کہتے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ حفیظ تائب صاحب جدید عہد کے نامور اور ممتاز نعت گو شاعر تھے۔ آپ کی نعتیہ شاعری بے حد مقبول تھی۔ ہمارے سیلیبس میں جو نعت شامل ہے ان کے اشعار پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے: خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں افضل اور بہترین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل، محاسن اور خوبیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ صادق تھے کہ آپ کی زبان مبارک کھلتی ہی سچائی کے لیے تھی۔ آپ امین تھے کہ دشمن بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھ کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صدق و صفا بھی تھے اور صاحب جود و سخا بھی، صاحب کرم بھی تھے اور صاحب نظر بھی، صاحب وفا بھی تھے اور صاحب دعا بھی۔ انہی خیالات کے پیش نظر حفیظ طائب صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ استعمال کیا: خوش خصال۔ دوسری صفت آپ نے بیان کی خوش خیال۔ خوش خیال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی خیال، سوچ اور فکر کی سچائی عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بھی اجلا تھا اور شباب بھی بے داغ تھا، یعنی بطور محمد بن عبداللہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیال و فکر کے اعتبار سے پاکیزہ تھے، اور بطور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ انسانوں ہی سے نہیں بلکہ انبیاء سے بھی بڑھ کے تھے۔ تیسری خوبی جس کا ذکر کیا وہ ہے خوش خبر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خبریں دینے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں میں آلودہ انسانیت کو عظمت کی وہ بلندی بخشی کہ کائنات آج بھی اس دور پر بجا دور پر رش کر رہی ہے۔ اگلی صفت ہے خوش نژاد۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب کے اعتبار سے پورے عرب میں عزت و تکریم کے حامل تھے۔ حضور کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ اس کے بعد شاعر نے آپ کو خوش نہاد کہا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت، خلقت اور سرشت کے اعتبار سے نہایت کریم ذات تھی۔ جہاں تک خوش نظر ہونے کا تعلق ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو عرب کے اس معاشرے میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر آپ کی نگاہوں میں حیا اس قدر تھی کہ چلتے وقت جھکی رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نہ غلط دیکھتی تھیں اور نہ ان میں بے باکی اور بے حیائی کا کوئی شائبہ تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو شرم و حیا کی ضرب المثل تھے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ آپ خوش نظر بھی تھے۔ دوسرا شعر دیکھیے: دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ یعنی حفیظ طائب صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حسن دلوں میں گھر کرنے والا، آپ کے فرمودات دلوں میں اثر کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دلوں کو نورانی بنانے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے ہیں، اور آپ ہی کے پاس وہ نسخہ ہے جس پر عمل کر کے دنیا اور آخری زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصی حسن کی وہ ادائیں عطا کی تھیں کہ کائنات کے تمام حسین مل کر بھی ان کی کسی ایک ادا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور کی ہر ادا دل ربا، ہر بات دل پذیر اور ہر فعل دلکش تھا۔
آپ کے فرمودات نے دلوں کی دنیا بدل دی، آپ کے عمل نے عرب کے سارے لوگوں کو وقت کا رہنما بنا دیا، آپ کی سنت ہر دور کے لیے حجت، دلیل اور نشان منزل ٹھہری۔ آپ کی ایک نگاہ نے دلوں کو طہارت، آنکھوں کو تقدس، قدموں کو آہستہ خرامی، زبانوں کو مٹھاس اور روحوں کو نور عطا کیا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو نوازا، دلوں میں گھر کیا، دلوں کی تنگیوں کو وسعت عطا کی اور دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں دھڑکنا سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام ہی کو لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچایا، بلکہ قرآن کے الفاظ میں دلوں کا تزکیہ بھی کیا، حکمت و دانائی کے خزانے بھی فکر و نظر کو عطا کیے۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ہر روگ کا علاج کیا، اور اسی بنا پر شاعر نے آپ کو چارہ سازو، چارہ کارو، چارہ گر کہا۔ تیسرا شعر دیکھیے، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہر و مروت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، صدق و صفا کی ہر ادا آپ کی شخصیت میں یکجا ہو گئی تھی، رحمت، شفقت اور محبت کمال پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ گر تھی۔ گویا کردار و عمل کی ہر خوبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی۔ آپ نے مہر و محبت سے دشمنوں کو اپنا بنایا، صدق و صفا سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا اور اپنے فیض سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل کا نشان دکھایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو حسن و خوبی کا مرقع قرار دیا اور آپ کے اسوہ حسنہ کو ہر زمانے کے لیے رہنما بنا دیا۔ حفیظ طائب صاحب نے اس شعر میں سر بسر کی تکرار سے لفظی حسن میں ہی اضافہ نہیں کیا، بلکہ معنوی حسن میں بھی ایک نکھار پیدا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہر اعتبار سے مکمل تھا۔ مکمل وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے۔ قرآن ایک خوبصورت، دل آویز اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ گویا زندگی کا ہر جمال اپنے کمال کو پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جلوہ گر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن کا عکس قرار دیا۔ قرآن زندگی کے تمام شعبوں کی پرورش کے لیے اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم دیتا ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر قسم کے اخلاقی حسن کا مجموعہ تھی۔ اگلا شعر دیکھیے، سر صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی عظمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کا اخلاق عظیم تھا، آپ کی رحمت اور کرم سب کے لیے تھا، مومنوں کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی۔ آپ کی نوازشات کا سلسلہ ان کے لیے بھی وقف تھا جنہوں نے آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا۔ آپ اللہ والے تھے، حق کے ترجمان تھے، اور آپ کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ شعر میں نبی پاک کی جس دوسری خوبی کا ذکر ہے وہ ہے صاحب لطف عمیم، یعنی آپ کی رحمت، مہربانی اور شفقت سب کے لیے تھی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ عالمین سے مراد ہے سارے جہانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہے۔ جہاں تک صاحب حق کی ترکیب کا تعلق ہے، اس کا مطلب سچائیوں کا حامل بھی ہے اور سچ کی تبلیغ کرنے والا بھی۔ حق کا ایک مطلب اللہ بھی ہے، اور یہ واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے تعلق خاص تھا، اور یہ تعلق اس نوعیت کا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر بات ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کھلتی ہی سچائیوں اور صداقتوں کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع حق پرست تھے اور حق کی دعوت دینے والے تھے۔ شعر میں جس آخری خصوصیت کا ذکر ہے
وہ ہے صاحب شق القمر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد نعت کے مزید 4 اشعار ہمارے سلیبس میں اس نعت میں شامل ہیں۔ ان کی تشریح پہ ہم دوسرے لیکچر میں گفتگو کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔